بھی ہو، افغان بھی ہو، پٹھان بھی ہو، تم بھائی سبھی کچھ ہو، یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو تم؟ کبھی اس بات پر ہم نے غور کیا؟ ہمیں نام و نسب پر کتنا فخر ہے؟ یہ نام و نسب پر فخر کیا جاتا ہے یا نام و نسب کی جو تعلیم ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے؟ نام و نسب سے جو شعور ملتا ہے اس کو اپنایا جاتا ہے؟ یہ تمام چیزیں ہوئی کیوں؟ یہ کیا چیز ہے؟ آپ کبھی غور کریں، دل پر غور کریں. ہمارا سارا دین ہمارے ظاہر تک نہیں، ہمارے لباس تک ہمارا اسلام نہیں. میں آپ سے کہتا ہوں، میں بھی غور کرتا ہوں، آپ بھی غور کریں. یہ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، دینداری ہم کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں. تھوڑی دیر کے لیے خاموشی سے اندھیرے میں کبھی سر جھکا کر دل سے پوچھیں، دل کس طرف جاتا ہے؟ باطن کس طرف ہے؟ اصل میں تقوی میں جہاں بسنا ہے وہ جگہ ادھری ہوئی ہے، وہ جگہ ویران ہے. تقوی ظاہر پر نہیں ہے. حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، آقا نے فرمایا، خدا تمہارے ظاہری عمل کو نہیں دیکھتا جس کے سنوارنے کے پیچھے تم پڑے ہو، فرمایا باطن کو دیکھتا ہے. تو کہ ظاہر کو نہ سنوارے؟ ارے بے وقوف، جب تیرا باطن سنورے گا تو ظاہر خود ہی سنور جائے گا. ظاہر کو نہیں سنوارا جاتا، دو نہیں لکھا جاتا، پہلے ایک لکھا جاتا ہے. دو سے گنتی کبھی نہیں شروع ہوتی، دو سے گنتی کبھی نہیں شروع ہوتی، گنتی ایک سے شروع ہوتی ہے. جو مقدمہ اور طریقہ وہاں سے چلا جاتا ہے. جس کو سنوارنے کی ضرورت نہیں ہم اس کو سنوارنے کے پیچھے پڑے ہیں، جس کی اصلاح کی ضرورت ہے اس کو ہم بھول رہے ہیں. ظاہر ایسی چیز ہے، ظاہر جو ہے وہ ظاہر کی مثال جسم کی ہے. اب دیکھیں کہ مثال ایک اور میرے ذہن میں آتی ہے. اب دیکھیں اگر دن میں آج کل گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے، اگر ہم کئی دن نہائیں بھی نہیں اور منہ بھی نہ دھوئیں، فرض کریں ایسا ہو، تو ہمارا جسم مردے کی طرح خشک ہوگا یا تر رہے گا؟ مل کر کہیں. نہیں، تر و تازہ رہتا ہے، تر و تازہ رہے گا. اس لیے کہ تازگی جسم کی کھال میں نہیں، تازگی روح کے اندر. آپ کے اندر روح موجود ہے تو جسم آپ کا تر و تازہ توانا رہے گا. ایک مردے کو آپ رکھیں، اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، اس کے ساتھ حسن و جمال کے جتنے تقاضے جو ظاہر کے وہ کر لیجئے، اس پر وہ شگفتگی اور تازگی نہیں آئے گی. اس لیے کہ سوارا جسم کو نہیں جاتا. جسم کا حسن، انسان کا حسن اس کے جسم سے نہیں ہے، اس کی روح سے ہے. اس کی روح میں جو تازگی ہے وہی آئینہ اس کا جسم ہے جو بظاہر آ رہا ہے. اس کو یوں ہی سمجھ لیجئے کہ انسان کی عبادت کی اصل تازگی اس کا باطن ہے. باطن اگر اس کا باطن سمرا رہے گا، ظاہر سمرا رہے گا. ظاہر کو نکھارنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جب باطن سمر جائے. جس کو نکھارنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو نکھار رہے ہیں، اور جو ہماری حیات، ہماری خوبصورتی کی بقا ہے اس کی طرف ہمیں شعور ہی نہیں، ہمیں اس کی طرف شعور ہی نہیں. انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، وہ چاہے جتنا تر و توانا ہو اس کا جسم سکڑتا چلا جاتا ہے. وہ گویا کہ بالکل اس طرح کی طبیعت اس کی ہو جاتی ہے کہ بس اب لگے گا اس کا جسم جو ہے گیا کہ باقی جسم سوکھتا چلا جاتا ہے. جراثیم جسم میں داخل ہو جاتے ہیں تو پیٹ اس کا پھولتا چلا جاتا ہے. اب قریب ہے کہ جناب یہ کوئی ایک عجیب و غریب صورت اختیار کر جائے، لیکن آپ دیکھیں کہ انسان 8 گھنٹے 10 گھنٹے 15 گھنٹے اگر سوتا بھی رہے تو اس کے نہ پیٹ کی ساخت پر اس قسم کا کوئی رویہ آتا ہے اور نہ اس کے جسم کی ساخت پر یہ چیز آتی ہے. اس لیے کہ کمال جسم کا نہیں ہے، یہ کمال روح کا ہے. روح جب تک اس کے اندر موجود ہے یہ تازگی اس کے اندر رہے گی. تو جسم کو سنوارنے کی ضرورت نہیں، روح کے اندر تازگی پیدا کرو. روح میں تازگی پیدا ہوگی تو جسم پر خود ہی نور آئے گا، چہرے پر خود ہی نورانیت آ جائے گی. یہ ہمارے صوفیہ چہروں پر کوئی میک اپ یا پاؤڈر تو نہیں لگایا کرتے تھے، لیکن جب ان کے چہرے کو دیکھو تو لگتا ہے کہ انسان کی کائنات رک گئی ہے، اس کی زندگی رک گئی ہے. اتنا حسین اور جمیل انسان ہمیں نظر نہیں آتا. اس کے چہرے کی جاذبیت اور اس کی چہرے کی شگفتگی اور تازگی کو دیکھ کر ہم حیران و شجر ہو جاتے ہیں کہ انسان بھی فرشتے جیسا ہوتا ہے. میں نے صوفیہ کی زیارت کی، میں نے عراق کے اندر کئی بزرگوں کو دیکھا، حضرت امام ابو یوسف کے سجادہ نشین کو دیکھا. تو میں آپ سے یہ عرض کروں، ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، خدا کی عزت کی قسم جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے پتا نہیں تھا کہ میں خود انسان ہوں کیا ہوں، میں موجود بھی ہوں کہ نہیں. مجھے یوں لگ رہا تھا جس طرح کہ میں کسی فرشتے کو دیکھ رہا ہوں.
میں کسی فرشتے کو دیکھ رہا ہوں. یہ زہد اور ریاضت کا تقوی اور تقوی کا نکھار تھا جو اصل ان کے چہرے پر نکھر رہا تھا. تو دراصل اصل چیز ہے باطن کے تقاضے کو پورا کرنا. انسان کا باطن پورا ہو جاتا ہے تو چہرے میں خود شگفتگی آ جاتی ہے, تازگی آ جاتی ہے. ہم نے اصلاح کے الٹے طریقے اختیار کیے ہیں. ہم ظاہر کو سنوارنے لگے ہوئے ہیں جسے سنوارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ جس کو سنوارنا تھا وہ تو باطن تھا, اس کو ہم نے سنوارا نہیں, اس لیے ظاہر ہمارا سنورتا رہا, پھر بھی اس سے بدبو آتی ہے. پھر بھی ہماری داڑھی, ہماری پگڑی, ہمارے چہرے کو دیکھ کر بھی لوگ بھاگ جاتے ہیں. ہمارے قریب کوئی آتا نہیں ہے. ہم چاہیں جتنے اخلاق سے بات کریں, ہمارے اندر وہ شگفتگی اور ایمانی خوشبو پیدا نہیں ہوتی ہے. اگلا ہم سے دیکھ کر متنفر ہوتا ہے. اس لیے یہ جھک جانا, اس قسم کی حرکتیں کرنا, یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے. اصل چیز ہے باطن کی اصلاح کرنا. باطن کس طرح ہوگی؟ آپ کسی کے سامنے مسکرائیں بھی نہیں تو وہ آپ کے سامنے موم بن جائے گا. آپ کس کے سامنے ہنسے بھی نہیں, وہ آپ کے سامنے موم بن جائے گا. تو اصلاح کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے باطن کو اس طرف لائیں. تو اس موضوع کو آج ہم نے اپنی ضرورت اور اصلاح کا ذریعہ بنایا کہ اصلاح کے وہ کون سے امور ہیں جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں اور ہماری نظر گویا کہ اس سے اوجل ہو جاتی ہے. تو میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور صوفیہ کی میں نے شب و روز جو پڑھنے کی کوشش کی ہے, میں اپنے ناقص مطالعے سے اس چیز میں پڑھا ہوں, سمجھا ہوں کہ صوفیہ اپنے اندر انقلاب کس چیز سے لاتے ہیں. صوفیہ کی ریاضت کے اندر اور ان کے کمال کے اندر, ان کی بزرگی کے اندر اصل نقطہ کیا ہے, وہ بیج کیا ہے کہ جس کی بنا پر صوفیہ کرام اپنی زندگیوں کی اصلاح کر دیتے ہیں. وہ تربیت کی اساس اور بنیاد کیا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ دیکھیں اور سرکار کی حیات سے جو صوفیہ نے جو طریقہ کشید کیا ہے اس کو ہم دیکھیں تو پہلی چیز ہمارے پاس جو آتی ہے وہ آتی ہے وقت کی حفاظت اور اس کا احترام. پہلی چیز آتی ہے وقت کی حفاظت اور اس کا احترام. یہ پہلی چیز ہے انسان کی اصلاح. جب انسان وقت کی قدر کرتا ہے, وقت کی حفاظت کرتا ہے, وقت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے, بس یہی وہ پہلی چیز ہے کہ جو اس کی تربیت کے مراحل کے اندر بنیادی چیز کے تقاضوں کی طرف چلے جاتے ہیں. ہم نے اللہ رب العالمین پر ایمان کے حوالے سے, ہم نے ایمانیات کے حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو کر دی ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ نصاب دین اسلامی سربر آپ ہم نے بیان کر دیا ہے. اب ہم اس طرف ہیں کہ ہم اس پر عمل کیسے کریں. وہ امور ہم نے گزشتہ تقریروں میں بالکل واضح کر دیے ہیں. 4 چیزیں جو سورہ عصر نے بیان کی تھی کہ ایمان لاؤ اور الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ 4 چیزیں اسلام کی تعلیم ہے, یہ نصاب ہے. ایمان لاؤ, اچھے عمل کرو, خود ہر مشقت کے سامنے صبر کرو, دوسرے کو صبر کی تلقین کرو, اور جو حق تمہارے سامنے آ گیا, حق تمہارے سامنے واضح ہو گیا ہے, اس حق کو قبول کرتے ہوئے, ضروری نہیں کہ تم اہل حق ہو تو تمہارے سامنے فرشتے من و سلوہ لا کر رکھیں, تمہارے گھر میں شیر و شکر اور مٹھائی کی بارشوں کا شروع ہو جائے. فرمایا نہیں, جب حق تمہارے سامنے واضح ہو گیا ہے تو رب کریم فرماتا ہے نظریاتی تقاضا یہ ہے کہ جب تم نے حق کو قبول کر لیا ہے تو وتواصوا بالحق, تو پھر تم اس حق کے لیے اپنے آپ پر پوری مشقت ڈالو. تمہارا ذہن ادھر ادھر بلے جائے, تمہارا ذہن ادھر ادھر بلے جائے تو تم دنیاوی ہرس کے لیے, جب تمہارے سامنے 4 5 خیالات ایک ساتھ آتے ہیں لیکن تم اپنے ہدف کو پانے کے لیے ہر خیال کو چھوڑتے ہو اور اپنے مقصد تک پہنچتے ہو, تو خدا نے بھی یہی کہا کہ جب حق تمہارے سامنے واضح ہو جائے تم اس کو قبول کرو, تو اپنی جان پہ مشقت ڈالو, اپنے نفس کو مشقت کا عادی بناؤ, اپنے نفس کو برداشت کا عادی بناؤ اور اس حق پر ڈٹ جاؤ اور حق کی دعوت کے لیے اور حق پر بلانے کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے رہو. یہ 4 چیزیں انسان کی اصلاح کی تھی جو ہم نے گزشتہ تقریر میں آپ کی خدمت میں پیش کیا. آگے اس کو لے کر چلیں گے, لیکن اب اس پر عمل کی صورت کیا ہے. اس پر عمل کی صورت میرے دوستوں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ہم عام رسمی انداز جو درس قرآن ہے اس سے ہٹ کر, کیونکہ دیکھیں درس میں بھی دیتا ہوں, میں بھی انسان ہوں. یہ الگ بات ہے کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے اس لیے مجھے عزت دی گئی ہے اور میں اس کرسی پر بیٹھا ہوں. میرے اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے, میں بھی آپ ہی کی طرح وہاں پر بیٹھ سکتا ہوں, لیکن مجھے درس دینا تھا اس لیے میں یہاں پر آیا. عام رسمی طریقہ درس قرآن کا اس لیے ہم نے ہٹایا ہے کہ درس دیتے رہتے ہیں پانی ڈالتے رہتے ہیں, وہ پانی سے شگفتگو نہیں آتی,
ہمارے باطن میں کیچڑ بنتا چلا جاتا ہے اور بدبو آتی چلی جاتی ہے. آخر وہ کیا طریقہ ہے کہ قرآن و سنت کا پانی ہم اس پر گراتے ہیں, خوشبو آنے کی بجائے کیچڑ آ رہا ہے. تو صوفیاء نے یہی فرمایا ہے, فرمایا اندر کی زمین ہی گندی ہے, پہلے اندر کی زمین کو صحیح کر لو, اس کے بعد یہ تو تم بھر بھر کر ڈال رہے ہو, ایک قطرہ بھی ڈالو گے تو تمہارے ظاہر سے ایمان کی خوشبو آنا شروع ہو جائے. تو ہم جو اپنے آپ کو بھول چکے ہیں, آج جو ہمیں کٹی پتنگ کی مانند ہے, تو ایک شعوری زندگی کے لیے, ایک شعوری اور فکری زندگی کے تحت ہم نے ان باتوں کو گویا کہ بروکار لانے کے لیے اس موضوع کو عام رسمی باتوں سے, اور یہ وہ باتیں ہیں جس سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے. ہم شب و روز اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, ہم شب و روز اس کے بارے میں فکر کرتے رہتے ہیں, لیکن میرے دوستو ہم ڈرتے ہیں اپنے دوست سے بھی یہ بات کرنے سے. ہم ڈرتے ہیں کسی عزیز سے بات کرنے کے لیے, اس لیے کہ اگلا تو ہمیں سید صاحب کہہ رہا ہے, اگلا تو ہمیں مولوی صاحب کہہ رہا ہے, اگلا تو ہمیں پیر صاحب کہہ رہا ہے, اگلا تو ہمیں نمازی کہہ رہا ہے. ہم اس سے کبھی تبادلہ خیال کرنے سے ڈرتے ہیں کہ یار میرے دل میں یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں, اس کا جواب میں کیسے پاؤں. ہم ڈرتے ہیں, بس اس ڈر نے ہمارا کام خراب کیا ہے. کاش ہم اس میں مشاورت کرتے تو ہمارے اندر تر و تازگی آتی. ہم اس ڈر کو ہم نے اپنا معیار بنایا تو عبادت کرنے کے باوجود ہم میں کشادگی نہیں, خود پسندی آ گئی, تکبر آ گیا, حسد آ گیا, اور یہ خیال ہمارے ذہن میں آیا میں اس سے کیوں پوچھوں, میں تو ہر حال میں اچھا ہوں, مجھے اس گھٹیا آدمی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. لوگ تو مجھے سید صاحب کہتے ہیں, لوگ تو مجھے پیر صاحب کہتے ہیں, لوگ تو مجھے مولوی صاحب کہتے ہیں, لوگ تو میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, میں تو علامۃ الدہر, 50,000 میرے مرید ہیں, 50,000 میرے شاگرد ہیں, لوگ میرے ماننے والے, 1000 میرے ہاتھ کے نیچے کام کرتے ہیں. اس چیز نے ہمیں خود پسندی میں مبتلا کیا, اور میری ماں حضرت عائشہ کہتی ہیں خود پسندی سے بڑی تنہائی کوئی نہیں. توجہ ہے آپ, خود پسندی سے بڑی تنہائی. بولے ہم لوگوں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ہم کبھی شادی بیاہ میں جاتے ہیں دوست, اور حاجی صاحب خیریت سے, مزاج بخیر ہیں, ہم بڑا اپنے آپ کو اخلاقی شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں زمین میں جھانک کر دیکھیں اس پوری بزم میں ہم تنہا ہوتے ہیں. ہمارے اندر خود پسندی ہوتی ہے, ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا لباس سب سے اچھا ہے, ہم سب سے اعلیٰ ہیں, ہم سب سے اچھی گفتگو کرنے والے ہیں. اس سے خرابی کیا ہوتی ہے, اس میں کوئی حسن نہیں ہے, اس میں تباہی ہے, اس میں وحشت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ اس کا حل فرماتی ہے, فرمایا خود پسندی جو ہے, اپنے آپ کو پسند کرنا, یہ اتنی غلیظ عادت ہے, اس سے بندہ تنہا ہوتا چلا جاتا ہے, وحشت میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے, ٹینشن میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. خود پسندی والے شخص کو اگر آپ دیکھ کر منہ پھیر لیں, یہی اس کے لیے موت ہے. جو خود پسند ہو نا, اس کو آپ دیکھ کر منہ پھیر لیں, یہی اس کے لیے موت ہے, یہی اس کے لیے موت ہے. وہ پوری رات سوچتا رہے گا اس نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا, ہوتا نہیں ہوتا, اس نے رک کر مجھ سے بات کیوں نہیں کی.